تو غیر اسلامی جمہوریہ والے کام کر چکے ہیں یہ لوگ. کون ہے یہ جس کو اتنا ننگا کرنے کا شوق ہے؟ دیکھتے یار یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ دیکھنا کیا سال سے نا جب ٹانگ اوپر جاتی تھی نا تو بغلے بجاتے تھے ہم لوگ کہ ٹانگ اوپر چلی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے تھے ہمارا جھنڈا ان کے جھنڈے سے پہلے نیچے آ گیا. اب میرا خیال ہے اگر یہ بھی ہم اتنا پولیٹیکل شعور لے کر بھی چیز ہے اس کا ریلیشن کیا کام کرے گا جب اس کا بیٹا یہ کہہ چکا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. وہ باز نہیں تھا آ رہا وہ پولیٹیکل رائٹ ہے یار آپ کا. روم کے اندر جا کے روسٹروم پہ کھڑا ہونا پڑے گا نا جج کے سامنے تو پھر جناب ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ان کے پاس نہ تو دلائل ہوتی ہے. ناظرین اس وقت ہم لبرٹی پارک میں موجود ہیں یا لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں. میرے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کھڑی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہر جلسہ دھرنا کور کرتی ہیں کیونکہ ان کے چینل میں جو ان کی پولیٹیکل بیٹ ہے اس میں پی ٹی آئی ہے. انہوں نے پولیٹیکل بیٹ نہیں چھوڑی اور نہ ہی پی ٹی آئی کو چھوڑا لیکن 2 لاکھ سے زیادہ کا نقصان کروا لیا. ان سے بات کرتے ہیں. پہلے 2 لاکھ پہ بات کریں گے اور پھر باقی آج کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمار حیدر صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ آپ سنائیں خیریت سے؟ سر دعائیں آپ کی. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا. جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت لیا. اچھا سر بڑی نوازش آپ نے اپنا بالکل نیا برانڈ نیو بائک چوری کروایا عثمان پارک سے تو آپ نے پھر بھی بیٹ نہیں چھوڑی. اب کیا چوری کروانا ہے؟ موبائل کیمرہ یا اپنے آپ کو؟ آپ دعائیں نہیں دے رہے آپ بد دعاؤں پہ اتر آئے ہیں. دعائیں تو عمار صاحب ہماری آپ کے ساتھ ہی ہیں. آپ دعائیں یہ دیں کہ اللہ کرے وہ جو بائک چوری ہوا ہے وہ مل جائے تو آپ کے کام میں ڈسٹربینس پیدا نہ ہو. مجھے آج بھی اوپر کروا کے آنا پڑا ہے اور میں واپس بھی یہاں سے اوپر کروا کے جاؤں گا. بھی ہم آپ کے ساتھ لے جائیں گے. تو وہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ لے جائیں گے لیکن بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نہیں ہوتے تو پھر میں وہاں پہ آپ کا انتظار کیا کروں گا. سر آپ ہمیں جہاں کہیں گے ہم پہنچ جائیں گے. آپ کی خاطر جان بھی حاضر ہے. یہ بہت شکریہ آپ کا. نہیں انشاءاللہ وقت بدل رہا ہے تو امید ہے. ایک جگہ سے امید بھی نظر آئی ہے. سی سی پی او سے بھی 1-2 ریفرنس سے بات ہوئی ہے. جی ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بیٹا آپ کو لازمی کیونکہ میری یہ 3ری بائک ہے جو میں نے گھما دی ہے. تو میرے والد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ 4تھی نہ گھما دینا. میں نے کہا نہیں گھومتی انشاءاللہ بات جائے گی. اچھا سر آپ یہ پولیٹیکل بیٹ کو تقریباً میرے خیال سے 1.5 سے 2 سال سے کور کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ورکرز کے اوپر اور یہ جو آج الیکشن کی اناؤنسمنٹ کل ہوئی تھی بیسیکلی آج یوم تشکر منایا گیا اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آخری صورتحال جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی شخص کے پاس اس ملک کی عدالت ہوتی ہے. جو عدالت فیصلہ دیتی ہے نا اس عدالت کے فیصلے کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے. آپ کو اگر 14 مئی کا ٹائم مل گیا ہے نا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کروائیں. اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرواتے آپ کو یوسف رضا گیلانی کا دور یاد ہوگا. وہ بھی اسی توہین کے اوپر باہر گئے تھے مطلب کہ اتار دیے گئے تھے. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور جب پھر روم کے اندر جا کے روسٹروم پہ کھڑا ہونا پڑے گا نا جج کے سامنے تو پھر جناب ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ان کے پاس نہ تو دلائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی ساری اپنی سیاست کی ہے. جس وزیر اعظم کے اوپر رات کو فرد جرم عائد کرنی تھی وہ وزیر اعظم اگلے دن ہمارے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. ہم نہیں مان رہے اس کو لیکن بنا تو دیا گیا ہے نا. تمام چیزوں کو وہی سرکولیٹ کر رہا ہے نا. نیب کے قوانین کو اسی کابینہ نے ختم کیا ہے نا. وہ آپ مانیں میں مانوں نہ مانوں عوامی منڈیٹ کو نہیں دیکھا جا رہا. منڈیٹ یہ تھا کہ آپ عوامی منڈیٹ آنے دیں تاکہ عوام اپنے فیصلہ کرے اور عوام کا جب فیصلہ ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے سروائیو کر پائے گا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اعتماد. اگر آپ اعتماد کھو دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر پاتے. آپ اکانومیکلی لحاظ سے آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. انویسٹر یہاں پر آ نہیں رہا اور یہ تمام انویسٹر آپ کو پتہ ہے 5 سال کے لیے فری آف کاسٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش نے. وہ کہہ رہے ہیں انڈسٹریاں یہاں پر لا کر لگائیں ہم آپ سے 5 سال ٹیکس. زرداری دور میں بھی بنگلہ دیش نے کیا تھا تو سارا فیصلہ آباد اٹھ کے ادھر چلا گیا تھا. گجرانوالہ سے آدھی سے زیادہ فیکٹریاں وہاں چلی گئی تھیں. تو بھئی ایسے تو ہونا ہے نا جب آپ لوگ اعتماد ہی پیدا نہیں کر پاتے. میں آپ کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہوں. اگر آپ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں میں نیکسٹ ٹائم آپ پہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا. بزنس مین کا یہ رول ہوتا ہے. اچھا سر کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم یا نون لیگ اس وقت الیکشن نہ کروا کے شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں اور بعد میں اپنے آپ کو جمہوری یا سیاسی شہید کروانے کی کوشش کریں اور پھر سے اپنی جو پاپولیرٹی گر چکی ہے اس کو دوبارہ اٹھائیں؟ کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ 35 سال سے نا جب ٹانگ اوپر جاتی تھی نا تو بغلے بجاتے تھے ہم لوگ کہ ٹانگ اوپر چلی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے تھے ہمارا جھنڈا ان کے جھنڈے سے پہلے نیچے آ گیا. اب میرا خیال ہے اگر یہ بھی ہم اتنا پولیٹیکل شعور لے کر بھی انہی الجھنوں میں الجھے رہیں گے نا تو ہم کبھی بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. قوم لوگ ان کو جان چکے ہیں. آپ اور میں اپنی مثال لے لیں ہم ان کو کتنا جان چکے ہیں. ہمیں کوئی آگے سچویشن نظر ہی نہیں آ رہی. ہمیں ایک سچویشن نظر آ رہی ہے کہ یار فلاں ہوپ ہے فلاں شخص ہمارے لیے ہے وہ لڑے گا. وہ میدان میں جب اترے گا تو لوگ اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں
करेंगे, जैसे ही कंट्रीब्यूशन होगी तो मुल्क आगे सर्वाइव करेगा, लोगों का मैंडेट होगा और लोग सर्वाइव कर जाएंगे। जो बात आपने की है ना कि ये सियासी जमहूरियत के तौर पर ये लोग अपने आप को मनवाना जाएंगे, कौन सी जमहूरियत है भाईजान? डेमोक्रेसी कंट्री में आप लोगों को उठा लिया जाता है, आप लोगों को मार दिया जाता है, नंगा किया जाता है, बरहना करके आपके नाजुक अज़ाब पर टेस्टर किए जाते सर हैं। ये तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। सोचें अगर गैर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होता जो ओरिजिनल में हमारा मतलब बनता है तो फिर क्या करते हैं? भाईजान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मतलब ज़रूर है, लेकिन इन्होंने भी तो गैर इस्लामी जमहूरिया वाले काम कर चुके हैं। ये लोग कौन है ये जिसको इतना नंगा करने का शौक है? देखते यार ये कितनी घटिया हरकत है कि देखना क्या चाहते हैं नंगा करके। हसन न्याजी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, वो 3 के 3 में वो बंदा रो पड़ा है। क्यों रो पड़ा है? आजम सवाती क्यों रोया? शहबाज गिल क्यों रोया? ठीक है, क्यों रोया जाता है? इन लोगों को ये फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर नहीं करते। सर जी शहबाज गिल और आजम सवाती के वालिद साहब पावर में नहीं थे, लेकिन जो न्याजी साहब हैं, सर हसन न्याजी साहब के जो वालिद साहब हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनकी पीडीएम में बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई ऐसी जमात नहीं है, ख़ासतौर पे नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट उनका बड़ा अच्छा हाथ पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके क्या चीज़ है, उसका रिलेशन क्या काम करेगा जब उसका बेटा ये कह चुका है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ, वो बाज नहीं था आ रहा वो, और वो पॉलिटिकल राइट है यार आपका, आप डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप जिसको मर्जी जाकर जो है अपना बयानिया दे सकते हैं। हाँ जी। आप अलाइंस कर सकते हैं, किसी के साथ आप बयानियाँ दे सकते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ, पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। क्या यही कसूर है इन लोगों का कि ये पीटीआई के लोग हैं, ये इमरान खान के भांजे हैं, इसलिए उठा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, नंगे कर दिए जाते हैं? कि यही तरीका कार रहता है? ताल्लुक काम नहीं आया करते। जब वो अपनी अना पे आ जाए ना तो कसम उठा के कहता हूँ रमज़ान के महीने में वो नहीं देखते कुछ भी, वो कुचल डालते हैं, वो आइन नहीं देखते, वो कानून नहीं देखते। रिलेशन तो बड़ी बात की चीज़ है भाईजान। नाज़रीन, ये हमारे हैदर साहब की बड़ी तल्ख हक़ाइक़ बयान कर रहे थे कि जब अपनी अना का मसला बन जाता है, जब अपनी बात नहीं पूरी हो रही होती तो फिर ना कानून देखा जाता है, ना कानून के मुताबिक अपने अख्तियारात को देखा जाता है, ना ही अपने ही जो डिपार्टमेंट है उसकी हदूद व क़यूद को देखा जाता है, ना ही उसकी इज़्ज़त को देखा जाता है। चाहे उसकी इज़्ज़त पमाल हो जाए, वो पूरा का पूरा इदारा रोन दिया जाए, लेकिन जो बंदा हमारे से इख्तिलाफ़ करता है उसको रोंदना हमारा जो फ़र्ज़ अवलीन है। वो मुझे बात एक शायरी मेरी टूटी फूटी है, आपको पता है मेरे नहीं अच्छी शायरी आती, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि ये सबसे जुदा सोचता है, इसे उठा लो, ये उठाने वाले का पूछता है, इसको उठा लो, जो उठ गए हैं ये उनका गायबाना तारुफ पूछता है, ये उनके बारे में पूछता है, इनको उठा लो। नाज़रीन ये हमारे एक शायर हैं। एक शेर मैं यहाँ पे आपको डेडिकेट कर देता हूँ कि फलक को पड़ा अभी दिल जलों से काम नहीं। दाग दहलवी फरमाते हैं फलक को पड़ा अभी दिल जलों से काम नहीं, अगर ना आग लगा दूँ तो दाग नाम नहीं। मैं अगर आग लगा दूँ तो दाग नाम नहीं। जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ऐसा पॉसिबल